اب جو ہے ہم آتے ہیں سیکشن نمبر 315 کی طرف. یہ جو سیکشن ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یہ ہے قتل شبیہ عمد. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ whoever with intent to the body or mind of any person. دیکھیں یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، وہی سیم انٹینشن جو ہے وہ موجود ہیں جو قتل عمد میں موجود تھا، کیونکہ یہاں کیا ہوا ہے نا کہ ہو اور ود انٹینٹ، یعنی انٹینشن موجود ہے، لیکن کاز کس کی چیز کا، کسی انسان کی باڈی یا مائنڈ کو ہارم پہنچانے کا، یعنی اس کو ڈیتھ کاز کرنے کا اس کا انٹینشن جو ہے وہ نہیں ہے. کیونکہ قتل عمد میں تو ہم نے دیکھا نا کہ انٹینشن ہوتا ہے، کس کی ڈیتھ کاز کرنا مقصد ہو سکتا ہے، یا انٹینشن یا باڈی انجری کاز کرنا ہو سکتا ہے، یا پھر نالج اور وہ ہو سکتا ہے باڈی انجری جو ہے، یعنی اگر اس کا ایکٹ جو ہے وہ ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز ہونی چاہیے. یہاں پہ یہ صرف ہارم ہے. ٹھیک ہے، یعنی انجری اور ہارم میں فرق ہے. یعنی اگر وہ کسی کی باڈی کو ہارم پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کو فار ایگزامپل وہ ڈنڈا مارتا ہے، تپڑ مارتا ہے، یہ دھکا وغیرہ دیتا ہے. اور مائنڈ کا کیا ہوگا کہ کسی کو سیویئر مینٹل ٹراما دینا. ٹھیک ہے، ایکسٹریم انٹیمیڈیشن جو ہوتی ہے. پریکٹیکلی یہ جو شبہ عمد ہے یہ جو باڈیلی ہارم ہے اس کے اوپر زیادہ تر ہوتا ہے. یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ کازز. اب کازز کو ہم نے قتل عمد میں بھی دیکھا کہ کازز کا یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ جو ایکچوئل ڈیتھ ہے یا کازز کے بعد جو بھی ٹرم آتا ہے وہ ایکچوئل میں کمٹ ہو چکا ہو. اب یہاں کازز کے بعد کیا ہے، کازز دا ڈیتھ آف دیٹ اور آف اینی ادر پرسن. اوکے، یہاں پہ یعنی جو ایکچوئل ڈیتھ ہے وہ کاز ہو چکی ہے. ایکچوئل ڈیتھ کاز ہونا ان سیکشنز کے انڈر کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سیکشنز ہیں ان کا جو مین فوکس ہے وہ کیا ہے، وہ قتل ہے، یعنی ڈیتھ ہے. اب یہاں پہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ڈیڈ پرسن، ٹھیک ہے، جس کو وہ ہارم پہنچانا چاہتا تھا باڈی یا مائنڈ کا، اور اب اینی پرسن، یعنی دونوں جو ہیں وہ اس میں کورڈ ہیں. بائی مین آف اے ویپن اور این ایکٹ، یعنی جو ڈیتھ ہے وہ کسی ویپن سے بھی کاز ہو سکتی ہیں یا کسی ایکٹ سے بھی کاز ہو سکتی ہیں. وچ ان دا آرڈینری کورس آف نیچر از ناٹ لائکلی ٹو کاز ڈیتھ از سیڈ ٹو کمٹ قتل شبہ عمد. اب وہ جو ویپن یوز کر رہا ہے یا جو وہ ایکٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے، یعنی نارمل جو آرڈینری کورس آف نیچر ہے اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس ویپن سے کسی کو مارا جائے، ٹھیک ہے، یا وہ ایکٹ کمٹ کیا جائے تو وہ جو ہے قتل کاز نہیں کرتا. یعنی اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک ڈنڈا ہو سکتا ہے، یا کہ چھوٹا پتھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہلکا سا دھکا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب کسی کو دھکا دینا جو ہے وہ ویپن تو نہیں ہے، وہ تو ایکٹ ہے نا. اور آرڈینری کورس میں جو ہے اس سے کوئی پاسبلٹی اور کوئی پروبیبلٹی بھی نہیں ہے، پاسبلٹی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کاز ہو جائے. کیونکہ یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ کیا جو ویپن ہے یا جو ایکٹ ہے جو یوز ہوا تھا کیا وہ نارمل انسان کو مار دیتا ہے. اگر ہاں جواب ہے تو پھر تو یہ سیکشن 300 میں چلا جائے گا نا. ٹھیک ہے، لیکن اگر نارمل کورس آف ایکشن میں وہ اتنا خطرناک نہیں ہے تو پھر یہ کہاں فال کرے گا، 315 میں. یعنی اوکے، تو جو لا ہے نا وہ قتل جو شبہ عمد ہے اس کو ڈیلیبریٹ مرڈر بھی نہیں کہتی، لیکن اس کو پیور ایکسیڈنٹ بھی نہیں کہتی. اس وجہ سے اس کے جو نام ہے نا وہ قتل شبہ عمد ہے، یعنی عمد جیسا. ٹھیک ہے، مگر پورا عمد نہیں ہے. اب اس کی السٹریشن دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اے جو ہے ان آرڈر ٹو کاز ہرٹ، یعنی اے کا جو انٹینشن ہے وہ ہرٹ پہنچانا ہے کس کو، زی کو. تو اس وجہ سے وہ زی کو کیا کرتا ہے، اسٹرائکس کرتا ہے، یعنی مارتا ہے. کس چیز کے ساتھ، ود اے اسٹک اور اسٹون. ٹھیک ہے، وچ ان دا آرڈینری کورس آف نیچر از ناٹ لائکلی ٹو کاز ڈیتھ. اب آرڈینری کورس میں تو یہ سمجھا جائے گا کہ اوکے یہ جو اسٹک ہے یا اسٹون ہے اس سے کسی کی موت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے زی جو ہے وہ مر جاتا ہے ایز اے ریزلٹ آف سچ ہرٹ. اس ہرٹ کے نتیجے میں وہ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اور اے شل بی گلٹی آف قتل شبہ عمد. تو یہاں پہ اے جو ہے وہ گلٹی ہے کس کے لیے، قتل شبہ عمد کے لیے. یعنی یہاں جو اس کا جو انٹینشن تھا وہ صرف ہرٹ پہنچانا تھا. ٹھیک ہے،
لیکن یہ جو زی کی ڈیتھ ہے وہ کیا ہے، وہ ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہے. اور کیونکہ اس کی جو انٹینشن تھی وہ ہرٹ کی تھی، ڈیتھ کی انٹینشن اس کی نہیں تھی. اور جو ویپن ہے وہ آرڈینری لیتل ویپن نہیں تھا، مگر پھر بھی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اور یہ قتل عمد سے کس طرح ڈفرینس ہے؟ ان قتل عمد کا جو مین فوکس ہے وہ کس کے اوپر ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ انٹینڈنٹ ہوتی ہے، یا ڈیڈلی ایکٹ جو ہوتا ہے وہ انٹینڈنٹ ہوتا ہے. اور جو شبہ عمد ہے اس کا مین فوکس کیا ہوتا ہے، ہرٹ جو ہے وہ انٹینڈڈ ہوتا ہے، اور ڈیتھ جو ہے وہ انٹینڈڈ نہیں ہوتی لیکن اکر ہو جاتی ہے. اب جو سیکشن نمبر 316 ہے وہ قتل شبہ عمد کی پنشمنٹ بتاتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ہو ایور کمٹس قتل شبہ عمد شیل بی لائبل ٹو دیت. دیت کیا ہے؟ دیت ٹائپ آف پنشمنٹ ہے. اینڈ may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 year as a تعزیر. اور تعزیر جو ہے یہ بھی ٹائپ آف پنشمنٹ ہے. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے اس کو دیکھتے ہیں. سیکشن نمبر 53. یہ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 53 ہے. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے جو پنشمنٹ کی بات کرتا ہے. اور جو سیکشن نمبر 53 ہے یہ ایک لسٹ آف پنشمنٹ دیتی ہے جس میں 10 قسم کے پنشمنٹس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ٹاپ کے اوپر کیا ہے؟ قصاص ہے، پھر دیت ہے، عرش، دمن اور تعزیر. اور جو سیکشن نمبر 316 ہے اس میں دیت اور تعزیر کی بات کی گئی ہے. اور جو دیت ہے اس کو ڈیفائن کہاں پہ کیا گیا ہے؟ دیت کو ڈیفائن کیا گیا ہے سیکشن نمبر 299 میں، اور تعزیر کو بھی، کیونکہ دونوں جو پنشمنٹ ہے دیت اور یہ جو تعزیر ہے یہ اسی چپٹر کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے، ریلیونٹ ہے. اس وجہ سے اس چپٹر کا جو ڈیفینیشن کلاس ہے، پروویژن ہے، وہ 299 ہے. اس میں ان سب ٹرمز کو جو ہے ڈیفائن کیا گیا ہے، پرٹیکولرلی ان دا کنٹیکسٹ آف دس چیپٹر، یعنی چیپٹر نمبر 16. یہ سیکشن نمبر 299 ہے، یہ ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان دس چیپٹر انلیس دیر از اینی تھنگ ریپبلنگ ان دا سبجیکٹ اور کنٹیکسٹ. اب جو نیچے ٹرمز دیے گئے ہیں ان کا جو میننگ ہوگا وہ صرف اس چیپٹر کے لیے ہے. اب ہمارا جو کام ہے اس سیکشن کے حوالے سے 316 کے حوالے سے، اس میں کون سی پنشمنٹ ہے؟ ایک تو ای ہے 299 دیت کو. دیت مینز دا کمپنسیشن اسپیسیفائڈ ان سیکشن 323 پیبل ٹو دا ہیئرز آف دا وکٹم. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پیبل، تو پیبل سے کیا مراد ہے کہ یہ کوئی اماؤنٹ ہے، یعنی منی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، فائنانشیل کمپنسیشن ہے. اور یہ کس کو دی جاتی ہے؟ جو وکٹم ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی جو لیگل ہیئرز ہے، کیونکہ وہ تو خود موجود نہیں ہوتا نا، تو اس وجہ سے وہ کس کو دی جاتی ہے؟ ہیئرز کو دی جاتی ہے. اور اس کے بعد دوسری جو پنشمنٹ 316 میں اس کا ذکر تھا وہ تعزیر ہے، اور وہ 299 ایل میں جو ہے بیان کی گئی ہے. تعزیر کہتا ہے کہ مینس پنشمنٹ ادر دین قصاص، دیت، عرش اور دمن. ٹھیک ہے، تو ان سب کے علاوہ اگر کوئی اور پنشمنٹ ہے تو اس کو پھر دیت تعزیر کہا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو شخص قتل شبہ عمد کمٹ کرتا ہے وہ لائبل ہوگا، اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ دیت ہوگی. اور یہ جو دیت ہے یہ اسی سیکشن نمبر 53 کے لسٹ سے جو ہے سلیکٹ کی گئی ہے. اینڈ یہاں پہ پلس ہے مے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے. جہاں بھی آپ کو مے نظر آئے، یعنی یوزولی یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ شیل وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اب شیل یہاں پہ نہیں ہے، مے ہے. تو مے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ دیت دے کے چھوڑ دے، یا اگر دیت دے کے نہ بھی چھوڑے، یعنی دیت تو مسٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کورٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس ایڈیشنل پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے، تو ایڈیشنل پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ آلسو بی پنش ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن. یعنی جو امپریزنمنٹ ہے وہ بھی تو ایک پنشمنٹ ہے نا، اور یہ بھی جو پنشمنٹ ہے وہ ساری سیکشن نمبر 53 میں ڈسکرائب کی گئی ہے. ایدر ڈسکرپشن، اب اس کو دیکھتے ہیں، لیکن پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ سیکشن نمبر 53 ہے، اور یہ جو 8 نمبر کی پنشمنٹ ہے یہ وہی سیم امپریزنمنٹ ہے، اور وہاں لکھا ہوا تھا ایدر ڈسکرپشن. یعنی امپریزنمنٹ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک ریگرس، ایک سمپل. ٹھیک ہے، جب ایدر ڈسکرپشن آتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کورٹ کو یہ لگتا ہے نا کہ دیت کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل پنشمنٹ بھی اس کو ملنی چاہیے، تو اس کو آر سی بی پنش ود امپریزنمنٹ اب ایدر ڈسکرپشن، یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے یا چاہے تو وہ ریگرس امپریزنمنٹ دے. اور کتنی عرصے کی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اگین میں ہے، یعنی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، فکس نہیں ہے یہ.
एक्सटेंड टू 25 ईयर इज़ अ ताज़ीर। अब ये क्या है कि जो 25 ईयर है ना, अगर कोर्ट ये समझती हैं, कोर्ट के जो केस के सर्कमस्टांसेस हैं, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो ये बताती हैं कि ओके ये सिर्फ दियत पे बात नहीं, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसने बहुत बेदर्दी से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कत्ल किया है, या मतलब कोर्ट की जो केस के सर्कमस्टांसेस हैं उससे ये वाज़ेह होता है कि उसको एडिशनल पनिशमेंट देनी चाहिए, तो फिर उस पनिशमेंट को कोर्ट जो है वो 25 ईयर तक एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 25 ईयर हो, 25 से कम हो सकती हैं, ठीक है। और ये कौन सी पनिशमेंट है? ये इज़ा ताज़ीर है। और ये जो दियत का कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको ये जो है 323 में जो है बयान किया गया है कि दियत की जो अमाउंट होती है ना, वो 3630 ग्राम जो सिल्वर है उसके बराबर होती है, जो आजकल के दौर में तकरीबन 98 लाख बनती है। और ये जो दियत की अमाउंट है, ये जो ऑफेंस कमीशन का डेट है उसके हिसाब से नहीं डिटरमिन होगी है, जिस दिन जजमेंट पास होती है ना, उसी दिन के हिसाब से जो है डिटरमिन होती है। और कत्ल अमद की जो पनिशमेंट हमने देखी थी, उनकी पनिशमेंट किसास थी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसकी जो पनिशमेंट है वो उतनी सिवियर नहीं है कत्ल शिबह अमद की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसकी इंटेंशन है ना ऑफेंडर की, वो डेथ काज करने की नहीं है, सिर्फ हार्म काज करने की है। इसलिए जो लॉ है वो कत्ल अमद जितनी सिवियर कैटेगरी में उसको पनिश नहीं करता। अब हो सकता है आपके जहन में ये सवाल हो कि अगर दियत ली गई तो फिर कोर्ट जो है वो ताज़ीर एज़ा इम्प्रिजनमेंट क्यों देगी? तो इसकी जो वजह है ना वो ये है कि उसकी इंटेंशन भले डेथ की नहीं थी, लेकिन उसकी इंटेंशन यानी उसने जो हर्ट काज किया वो इंटेंशनली काज किया, इसलिए जो लॉ है वो दियत भी रखती है और ताज़ीर भी अलाउ करती है। ओके, सो अब जो है सेक्शन नंबर हम 317 को देखते हैं। ये कहते हैं कि पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबॉर्ड फ्रॉम सक्सेशन। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? सिर्फ कत्ल। अगर वो क्या करता है, और कोई पर्सन है वो कत्ल कमिट करता है, तो उसको सक्सेशन जो है उससे डिबॉर्ड यानी बैंग कर दिया जाएगा। अब इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि वेयर अ पर्सन कमिटिंग कत्ल अमद आर कत्ल शिबह अमद, इसको फोकस में रखें। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कत्ल जो है वो मेंशन है, एक कत्ल अमद एंड दूसरे जो है कत्ल शिबह अमद, यानी कत्ल हता, कत्ल बिसबब। ये जो है उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ 2 किस्म के कत्ल के लिए ये सेक्शन नंबर 317 है ना, ये उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो ये कहते हैं कि ये जो पर्सन है जो क्या करता है, कत्ल कमिट करता है, यानी जो ऑफेंडर है, अगर वो हेयर बी है या वो किसी का वारिस है, किसका? विक्टिम का, और अ बेनिफिशरी अंडर अ विल, या वो किसी का बेनिफिशरी है यानी वसीयत के अंदर, और उसने जो है यानी उसी पर्सन का कत्ल कर दिया है, ठीक है, तो ही शेल बी डिबार्ड का सक्सीडिंग टू द एस्टेट ऑफ द विक्टिम इज इन हेयर आर अ बेनिफिशरी। तो उसको क्या किया जाएगा? डिबार्ड किया जाएगा। यहाँ पे मे नहीं लिखा हुआ, जैसे ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे मे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शेल बी, तो ये क्या है? ये ऑब्लिगेटरी है कि उसको विरासत से भी, जो विक्टिम का अगर वो वारिस है तो उसकी विरासत से भी वो चला जाएगा, और अगर वो कोई बेनिफिशरी है किसी विल के ज़रिए से यानी वसीयत के ज़रिए से, तो वो सब से जो है यानी हाथ धो बैठेगा, उसको नहीं मिलेगा। और ये जो सेक्शन है, ये जो इस्लामिक शरीयत का असूल है कि कातिल को विरासत नहीं मिलती, उसी के ऊपर जो है वो बेस है। और अगेन ये जो अमेंडमेंट हुई है इस सेक्शन में, सॉरी इस चैप्टर में, तो ये उसी का हिस्सा है। यानी 1990s में जो किसास एंदियत के जो लॉस है ना वो डाले गए थे, तो उसी के तहत जो है ये सेक्शन भी डाला गया था। और इसके पीछे जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि नो पर्सन शुड बेनिफिट फ्रॉम हिज ओन रॉन्ग, यानी इस केस में अगर कोई कातिल है तो वो अपने जुर्म से फ़ायदा नहीं उठा सकता। यूजुअली आपने फिल्मों ड्रामों में देखा होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स है ए जो बहुत बुज़ुर्ग है, और वो क्या कहता है वो कहते हैं कि मेरा जो घर है यानी हाउस है वो मेरे बेटे बी के नाम के ऊपर होगा। अब जो बी है उस घर को या प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए ए को कत्ल कर लेता है, ठीक है। तो अब तो वो हेयर भी हुआ,
یہاں پہ، اور اگر اس نے ول لکھی ہے اے نے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ بینیفیشری بھی ہوا نا. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر بی اے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی جتنی بھی اسٹیٹ ہے نا وکٹم کی، جتنی بھی جائیداد ہے، تو اس سے بھی بی جو ہے وہ کھاد دے بیٹھے گا. یعنی نہ تو وہ ہیئر رہے گا اور نہ ہی وہ بینیفیشری رہے گا. اور پھر یہاں پہ جو سکسیشن ایکٹ ہے نا وہ بھی ریلیونٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس صورت میں جو سول کورٹس ہیں وہ سکسیشن ایکٹ کے انڈر پھر کارروائی کرتے ہیں. اور پی پی سی کا جو سیکشن نمبر 317 ہے نا، اور اس کو یعنی مد نظر ہٹ کے جو قاتل ہوتا ہے نا اس کے نام پر جو جائیداد کی میوٹیشن ہوتی ہے، یہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کو دیتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سیکشن، وہ ہے 318. یہ کہتے ہیں قتل خطا. دیکھیں، قتل عمد میں ہم نے کیا چیز دیکھی کہ کل کرنے کی انٹینشن تھی، اور قتل شبہ عمد میں ہم نے یہ دیکھا کہ کل کرنے کی انٹینشن نہیں تھی، بلکہ انٹینشن جو تھی وہ صرف ہرٹ کرنے کی تھی. اب جو قتل خطا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہو ایور وداؤٹ اینی انٹینشن ٹو کاز دا ڈیتھ آف اور کاز ہارم ٹو، یعنی نہ تو کل کرنے کی انٹینشن ہے نہ ہرٹ کرنے کی انٹینشن ہے. ٹو اے پرسن کازز ڈیتھ آف سچ پرسن، لیکن پھر بھی جو ہے یا یہ کازز لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ڈیتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی ایکچوئل ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایکچوئل ڈیتھ میں نے کہا نا کہ جتنی بھی فارمز آف قتل ہیں ان سب میں جو ہے وہ ڈیتھ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ تب ہی تو وہ قتل کہلائے گا. اوکے، سو ایدر بائی مسٹیک آف فیکٹ اور بائی مسٹیک آف ایکٹ اور بائی مسٹیک آف فیکٹ از سیڈ ٹو کمٹ قتل خطا. تو یہ قتل خطا کہلائے گا. اور جو قتل ہو گیا وہ کس ذریعے سے ہو گیا، وہ دو ایدر آف یعنی دو سچویشنز یہاں بتائی گئی ہیں. یا تو مسٹیک ایکٹ کی مسٹیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا وہ فیکٹ کی مسٹیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایکٹ کی مسٹیک یعنی خطا فی الفعل، ٹھیک ہے، اور مسٹیک یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایکٹ کسی اور ڈائریکشن میں تھا اور ریزلٹ جو ہے وہ کسی اور کے اوپر چلا گیا. فار ایگزامپل یہ مسٹیک آف ایکٹ جو ہے اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے اے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹارگٹ کرتا ہے کسی ہرن کو، یعنی ڈیئر کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو نشانہ ہے وہ چوک جاتا ہے، اور چوک کے کیا ہوتا ہے، مس ہو جاتا ہے اس کا ٹارگٹ. اور سامنے جو ہوتا ہے ایک یعنی جاڑیوں میں ایک بندہ ہوتا ہے فار ایگزامپل بی، اور اس کو جا کے لگ جاتا ہے، اور بی جو ہے اس کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے، یعنی اس ایکٹ کی غلطی کی وجہ سے جو ڈیتھ ہے وہ کاز ہوئی، یہ مسٹیک آف ایکٹ ہو گیا. اور جو مسٹیک آف فیکٹ ہے، اور مسٹیک آف فیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان فیکٹ کو سمجھنے میں غلطی کر دینا. فار ایگزامپل اب یہی اے ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کو یہ فیکٹ سمجھنے میں غلطی کر دیتا ہے. فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ کوئی خطرناک جانور ہے، ٹھیک ہے، ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں، اور وہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. اور اصل میں یہ جو ٹارگٹ اصل میں جو یہ ہوتا ہے یہ خطرناک جانور نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک مین ہوتا ہے، یعنی کہ ایک انسان ہوتا ہے، ہیومن بینگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، تو یہاں پہ اس نے کس چیز کی غلطی کی، فیکٹ کی غلطی کی. یعنی جو مسٹیک آف ایکٹ ہے نا اس میں جو اے ہے اس کی نہ تو انٹینشن کی بی کو قتل کرنے کی، اور نہ ہی اس کا انٹینشن تھا اس کو ہرٹ کرنے کا، لیکن پھر بھی ڈیتھ جو ہے وہ کاز ہو گئی. یعنی جو مسٹیک آف فیکٹ ہے نا اس میں جو نشانہ ہے وہ مس نہیں ہوا، وہ تو صحیح جگہ پہ جا کے لگا ہے. پرابلم کہاں پہ ہوئی ہے کہ فیکٹ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے. یعنی جو مسٹیک آف ایکٹ ہے نا اس میں ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے اور وکٹم جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. اور جو مسٹیک آف فیکٹ ہے اس میں ٹارگٹ وہی ہوتا ہے، لیکن اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے انسان کو جانور سمجھ کے جو ہے مار دینا. اب اس کی السٹریشن کو کہتے ہیں، السٹریشن اس کی سیم یہی السٹریشن ہے جو میں نے دی ہے، ٹھیک ہے، آلریڈی دے چکی ہوں. تو یہ ایک کہتے ہیں کہ اے ایمز ایٹ اے ڈیئر بٹ مسز دا ٹارگیٹ اینڈ کلز زی ہو از اسٹینڈنگ بائی، اے از گلٹی اب قتل خطا، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس نے صرف یعنی اس کو بی کو جو ہے زی کا نام دیا ہے، تو ٹھیک ہے ہم بھی زی کر دیتے ہیں، تو پھر وہ قتل خطا میں آئے گا. جو بی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے شوٹس ایٹ این آبجیکٹ ٹو بی اے بور. بور کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی جنگلی جو سور ہوتے ہیں، کوئی جنگلی سور، ٹھیک ہے. بٹ اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے ہیومن بینگ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز ہے وہ جنگلی جانور ہے،
جنگلی سور ہے، لیکن وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بعد میں ہیومن بینگ نکل آتا ہے. اے از گلٹی آف قتل خطا. تو اس نے یہاں پہ مسٹیک آف فیکٹ کی وجہ سے اس کی قتل خطا ہے، یہاں پہ اس کی مسٹیک آف ایکٹ کی وجہ سے قتل خطا ہے. اوکے، سو اب ہم سیکشن نمبر 319 میں جو ہے قتل خطا کی پنشمنٹ دیکھتے ہیں، کیونکہ جو 18 ہے اس نے قتل خطا کو ڈیفائن کیا تھا. سو اگر کوئی قتل خطا کمٹ کرتا ہے مسٹیک آف ایکٹ یا ایکٹ کی وجہ سے، اس کی جو پنشمنٹ ہوگی ہو ایور کمٹس قتل خطا شل بی لائبل ٹو دیت. تو کیا ہوگا، وہ دیت کے لیے یعنی شل بھی لکھا ہوا ہے، تو یعنی دیت جو ہے وہ کیا ہے، وہ پرنسپل پنشمنٹ ہے. اور دیت کس کو ملتی ہے، جو وکٹم کے ہیئرز ہوتے ہیں اس کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے بات ہو رہی ہے کہ اوکے یہاں پہ اب پروویزو جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور پروویزو یہ کہتا ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ ویئر قتل خطا از کمیٹیڈ بائی اینی ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ. یعنی قتل خطا جو ہے وہ کیا ہے، اگر وہ کسی ریش یا نیگلیجنٹ ایکٹ کی وجہ سے بھی ہوئی ہے، فار ایگزامپل جلد بازی کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے، بنا احتیاط کے کوئی کام لینا. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ ریزنیبل ڈیو کیئر جو ہے ضروری تھی اور کوئی شخص جو ہے وہ اس کو نہ لے. صحیح ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے بلڈنگ سے نیچے اینٹیں پھینک رہا ہے تو یہ نیگلیجنس ہے نا، کیونکہ نیچے جو ہے لوگ چل رہے اور گئے، اور اینٹ جو ہے وہ اگرچہ وہ کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کو قتل بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ریش اینڈ نیگلیجنٹ کنڈکٹ ہے، کیونکہ اینٹ جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے لگ سکتی ہے. ادر دین ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ یہ اس میں کور نہیں ہے، یہ جو پروویزو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے الگ سیکشن ہے، یہ جو ہم ابھی نیچے 320 ہے نا، اس میں ہم صرف یہ جو فریز ہے اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ کی وجہ سے اگر قتل خطا جو ہے وہ کمٹ ہوئی ہے، یہاں پہ تو دو کنڈیشنز بتائی گئی ہے نا، مسٹیک آف فیکٹ اور مسٹیک آف ایکٹ. تو دا آفینڈر میں ان ایڈیشن ٹو دیت، یہاں پہ یعنی اگین میں لکھا ہوا ہے کہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہیں. دیت تو پرنسپل آف پنشمنٹ ہے، تو اس کے علاوہ ایڈیشن میں آلسو بھی پنشمنٹ ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار ڈن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 5 ایئر از اے تعزیر. ٹھیک ہے، تو اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہے تو پھر اس کو 5 ایئر تک کی جو پنشمنٹ ہے از اے تعزیر دے سکتی ہے. یعنی یہ میں ایکسٹینڈ لکھا ہوا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 5 ایئر ہوگا، اگر کورٹ چاہتی ہے تو 5 ایئر سے کم بھی ہو سکتی ہے. ایدر ڈسکرپشن اگین اس کی مرضی ہے کورٹ کی کہ وہ سمپل امپریزنمنٹ دے یا ریگریسو امپریزنمنٹ دے. اور یہ جو فریز ہے ادر دین ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، اس کو الگ اس وجہ سے یعنی اس کو یہاں سے ایکسیپٹ اس وجہ سے ایکسکلوڈ کیا گیا ہے کیونکہ جو یہ تو روڈ ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے نا، تو یہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں یہ بہت کامن ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اگلا جو سیکشن ہے نا 320 یہ وہ اسپیسیفکلی جو ہے اسی اس کے لیے بنایا گیا ہے. سو جو سیکشن نمبر 319 ہے وہ ڈرائیونگ کے علاوہ جو ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹس ہیں اس کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے، سو جو سیکشن نمبر یہ تو ایزی ہے میرے خیال میں کہ جو قتل خطا کرے گا اس کو دیت ملے گی، اور اگر اس کا کوئی ایکٹ جو ہے وہ ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ کی وجہ سے اس نے قتل خطا کی ہے تو پھر اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہے تو دیت کے ساتھ ساتھ اس کو 5 ایئر کی تعزیر بھی دے سکتی ہے. اب جو سیکشن نمبر 320 ہے وہ کس کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پنشمنٹ فار قتل خطا بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. یہ سیم اسی پریس کی بات کر رہا ہے، ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. سو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور کمٹس قتل خطا بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ شل یعنی مسٹ ہیونگ ریگارڈ ٹو دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس ان ایڈیشن ٹو دیت. یعنی جو پرنسپل پنشمنٹ ہے دیت وہ تو اس کو ملے گی ہی ملے گی کہ اگر وہ اپنی غفلت کی وجہ سے، ڈرائیونگ کی وجہ سے اگر وہ کسی کو مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایڈیشن ٹو دیت جو ہے بی پنش ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر. اب جو نیگلیجنٹ یا ریش ڈرائیونگ ہے اس کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی بہت زیادہ اسپیڈ لگائے یا سگنلس کو کراس کرے یا غلط جو رانگ وے ہیں اس میں ڈرائیونگ کرے یا ریسنگ کرے. ٹھیک ہے، یعنی ڈرائیور کو رسک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ رسک لیتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ریش کی ایگزامپل ہے، کیونکہ ریش اور نیگلیجنٹ یہ دو الگ الگ ٹرم ہیں. ٹھیک ہے، اور جو نیگلیجنٹ ہوتا ہے وہ یعنی نیگلیجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈیو کیئر ریکوائر ہوتی ہے نا، جو احتیاط کرنی ضروری ہوتی ہے ایک انسان کو، اگر وہ اس کو نہیں کرتا تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ نیگلیجنٹ ایکٹ ہے.
اور اس میں اگزامپل کیا ہو سکتی ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ہے، کوئی ڈرائیور ہے، وہ فون یوز کر رہا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، روڈ پہ توجہ نہیں دیتا، یا اگر وہ بریک سسٹم جو ہے ڈرائیور کو چیک کرنی چاہیے نا، اگر وہ چیک نہیں کرتا تو پھر یہ کیا ہے، یہ نیگلیجنس ہے. یہاں پہ یعنی ریکلیسنس جو ہے وہ کم اور جو کیئرلیسنس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے نیگلیجنٹ کی فارم میں. یعنی کورٹ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اس کو پنشمنٹ نہیں دے گی کہ اس کو دیت اس پہ لاگو ہو گئی یا 10 سال کی سزا اس کو سنائی گئی. کورٹ جو ہے کس کو دیکھے گی، کیس کے جو سرکمسٹانسز اور فیکٹس ہیں ان کو دیکھے گی، ان اسپیڈ اس کی کتنی تھی اور ٹریفک کی کنڈیشن کیا تھی، ڈرائیور کا جو کنڈکٹ تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے، لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، اس وکٹم کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. وکٹم کا رول کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو فیکٹس اور سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھ کے جو کورٹ ہے وہ پنشمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے. تو پھر جو دیت ہے اور جو وہ ہے جو امپریزنمنٹ ہے 10 سال کی، یا یہ چونکہ یہ لکھا ہوا ہے نا ایک میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر، 10 ایئر سے کم بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سو دیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اور جو امپریزنمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، ان دونوں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ منشن ہے 10 ایئر ہے، جو منیمم پنشمنٹ ہے وہ منشن نہیں ہے، وہ 1 دن بھی ہو سکتی ہے، 1 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 1 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ جج کی مرضی کے اوپر ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سیکشن نمبر 320 ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ سیکشن ہونا چاہیے، یا یہاں پہ ایک سب کلاس اگر ہوتا اور اس میں یہی کنڈیشن جو ہے وہ دی جاتی کہ اگر ریشٹ اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہو تو پھر اس کی یہ پنشمنٹ ہے گی؟ تو آپ کا کیا اوپینین ہے، آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں. سو جو اگلا سیکشن ہے وہ ہے 321 قتل بالسبب، یعنی ڈیتھ کاز بائی این انڈائریکٹ کاز. سو یہ جو قتل بالسبب ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور وداؤٹ اینی انٹینشن ٹو کاز ڈیتھ آف اور کاز ہارم ٹو اینی پرسن. اس کو ہم 318 جو قتل خطا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو. ہو ایور وداؤٹ اینی انٹینشن ٹو کاز دا ڈیتھ آف اور کاز ہارم ٹو اے پرسن. ٹھیک ہے، یہاں تک تو سیم ہے. اب جو سپریشنس ہیں، جو ڈفرینس ہیں وہ آگے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ کازز ڈیتھ آف سچ پرسن، اور جو قتل بالسبب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈز اینی ان لافل ایکٹ وچ بیکمز اے کاز فار دا ڈیتھ آف اندر پرسن از سیڈ ٹو کمٹ قتل بالسبب. یعنی ایک شخص ہے، اس کی نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہوتی، نہ وہ اس کو ڈیتھ کاز کرنا چاہتا ہے نہ اس کو ہارم پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، ان لافل کام کرتے ہیں جس کو لاء نے جو ہے منع کیا ہوا ہے، اور اس ان لافل کام کی وجہ سے جو دوسرے شخص ہیں اس کو ڈیتھ جو ہے وہ کاز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، انتر پرسن کو، تو اس کو پھر کیا کہا جائے گا، قتل بالسبب کہا جائے گا. اب اس کی السٹریشن کو دیکھتے ہیں. یہ السٹریشن ہے، یہ کہتی ہیں کہ اے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ان لافلی ڈگس اے پٹ ان دا thoroughfare. یہاں پہ ان لافلی لکھا ہوا ہے، اوپر جو سیکشن ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے جو ان لافل ہوتا ہے. وہ ان لافلی کیا کرتا ہے، ایک روڈ میں نا وہ ایک اللیگل گڑھا جو ہے وہ کوٹتا ہے. ٹھیک ہے، اور بٹ وداؤٹ اینی انٹینشن ٹو کاز دا ڈیتھ آف اور ہارم ٹو اینی پرسن. لیکن اس کا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے یا کسی کو ہرٹ کرنا چاہتا ہے. بی وائل پاسنگ فرام دیئر فالز اینڈ اٹ اینڈ از کل. اب بی جو ہے ادھر سے گزر رہا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے، گڑھے میں گر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے. اب اے جو ہے ہیز کمیٹڈ قتل بالسبب، انہوں نے کیا کیا ہے، قتل بالسبب جو ہے وہ کمٹ کیا ہے. اور اس کی ایگزامپل اگر ہم دوسری ایگزامپل لے لیں تو وہ ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ سڑک پر یا راستے پر یعنی ننگی جو بجلی کی تار ہوتی ہیں وہ یعنی اوپن الیکٹرک وائر جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا کسی گلے محلے میں، یہ تو کامن ایگزامپل ہے نا، کہ اگر وہ اس کو ایسی ننگا چھوڑ دیتا ہے اور کسی کا پاؤں جو ہے اس پہ لگتا ہے اور وہ کرنٹ سے جو ہے مر جاتا ہے، تو پہ بھی اس نے کیا کمٹ کیا ہے، قتل بالسبب کمٹ کیا ہے. کیونکہ اس نے جو ایکٹ کیا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو قتل کرے یا کسی کو ہارم پہنچائے، لیکن اس کا جو ایکٹ تھا وہ ان لاکھل ایکٹ تھا کہ اس نے بجلی کی تار کو کیا ایسے ہی اوپن چھوڑ دیا. یعنی ان دونوں کو، قتل بالسبب اور قتل خطا کو اگر ہم دیکھیں تو جو قتل خطا ہے نا اس میں جو ایکٹ ہے وہ لیگل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ان لافل کا ذکر تو نہیں ہے نا قتل خطا میں، جیسے شکار کرنا
جو ہے وہ ایک لیگل ایکٹ ہے، لیکن اگر نشانہ چھوٹ جاتا ہے تو یہ ایک دوسری بات، یہ مسٹیک آف ایکٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے ڈرائیونگ کرنا جو ہے وہ ایک لیگل ایکٹ ہے، لیکن ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا اور مسٹیک آف تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ریشنس یا نیگلیجنس کی وجہ سے یہ پھر قتل خطا ہوگا. اور جو قتل بسبب ہے، اس میں جو ایکٹ ہے وہ بذات خود کیا ہوتا ہے، انلیگل ہوتا ہے، جو موت کا سبب بنتا ہے، جیسے سڑک بند کرنا، یعنی کوئی چیز کھودنا، ٹھیک ہے، یا وہ قانونی کنسٹرکشنز کرنا، اس طرح کی چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی ایکٹ جو ہے، ایکٹ کے اوپر فوکس ہے کہ وہ اللہ پر ہوتا ہے. اور جو قتل بسبب کمٹ کرے گا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ 322 ہمیں بتاتا ہے کہ پنشمنٹ فار قتل بسبب، ہو ایور کمٹ قتل بسبب شل بی لائبل ٹو دیت. تو وہ کس کے لیے لائبل ہوگا، وہ دیت کے لیے، یعنی وہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ وکٹم کے جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں ان کو ادا کی جائے گی. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، جس میں ہم نے جو ادر فارمز آف ہومسائڈس ہیں اور ان کو کور کیا. سو آئی ہوپ کہ آپ نے اس لیکچر سے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک